مرکز دعوت الجالیات کویت کی جانب سے آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور ساتھ ہی ڈسکرپشن میں دی گئی ایکسرسائز کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح آپ کو خود معلوم ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سورہ النساء آیت نمبر 58۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اللہ حکم الحاکمین کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہم اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ وار اس نشست کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں اسلامی اقدار، اوصاف اور اخلاقیات میں سے ایک قدر وصف اور اخلاق کا قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ آج کی یہ نشست اسی پاکیزہ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس نشست میں ہم جس خوبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ امانت و دیانت ہے۔ امانت اور دیانت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کسی کے حق کو درست انداز میں ادا کرنا یا کسی کی دی ہوئی چیز کو اصلی حالت میں واپس لوٹانا، یہ دیانت داری اور امانت داری کہلاتا ہے۔ امانت و دیانت کا متضاد خیانت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق مار دینا یا کسی کی چیز کو اصلی حالت میں واپس نہ لوٹانا۔ دوستو اور بھائیوں، اسلامی تعلیمات میں یا ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔ معاشرتی اور معاشی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے اسلام نے اپنے نام لیواؤں کو اس بگاڑ اور فساد اور نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے دیانت داری اور امانت داری کی انتہائی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ارشاد فرمایا، میں نے آغاز میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی اس وصف کو پورا کرنے میں ہے، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے میں ہے
امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچانے میں ہے۔ یقیناً اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اس وصف کا اور خوبی کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں پر کامیابی اور کامرانی کی اور دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذکر کیا ہے اور انصاف کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو لوگ اپنی امانتوں کو پورا کرتے اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی یہ قد افلح المؤمنون شروع میں ارشاد فرما دیا، بلا شبہ تحقیق وہ مومن کامیاب اور کامران ہو گئے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آگے ان اوصاف اور خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان میں سے 8 نمبر آیت میں یہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس بندے کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت و دیانت نہیں ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیانت کسی صورت میں جائز نہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی ایک بندہ مومن اور مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ خیانت کا مرتکب ٹھہرے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کے منافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کراوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس بندے کے اندر 4 علامتیں یا 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس بندے کے اندر ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی خصلت پائی جاتی ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 علامتیں یا 4 خصلتیں کیا بیان فرمائی؟ سب سے پہلی خصلت جس کا تذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یہی امانت و دیانت کے حوالے سے ہے کہ اس کے منافی وہ کام کرتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، یعنی جب اس کو کسی چیز کا امین ٹھہرایا جائے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور مسلم کی روایت جو کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور توجہ سے سنیے گا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، مسلمان اور مومن کے لیے انتہائی وعید رکھتی ہے۔ وہ بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی میرے اندر عیب اور نقص ہو تو کوئی حرج نہیں، سنیے گا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علامات المنافق 3، منافق کی علامات 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ امین ٹھہرایا جاتا ہے، جب اس کو کسی چیز کی امانت دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔
وَإِن سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزہ بھی رکھتا ہو، اور وہ گمان کرتا ہو، خیال کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو یہ منافق کی آیات، یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اس لیے بار بار ادائیگی امانت پر زور دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہوتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 283 ہے کہ جس چیز کا تمہیں امانت امین بنایا گیا ہے چاہیے کہ ان امانت داروں کو پوری ایمانت داری اور دیانتداری کے ساتھ اس امانت کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ جو خائن ہیں، آپ سے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنا زور دیا گیا ہے کہ امین رہیں، امانت کا دار رہیں۔ اگر ہم سے کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں امین رہنے کا، امانت داری کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم دیانتداری کو ترک کریں اور خیانت کا ارتکاب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَ، آپ کو جس چیز کا امین ٹھہرایا جائے آپ اس امانت کو پوری دیانتداری سے ادا کریں۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور آپ اس آدمی کے ساتھ بھی خیانت کا برتاؤ نہ کریں جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور مسلم کی روایت کے اندر جناب سیدنا بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ان لنا جیرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاضة، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمیں کسی دعوت میں خاص ہو، عام ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، کسی دعوت میں بلاتے ہی نہیں، کبھی انہوں نے چھوٹی موٹی چیز بھی ہمیں نہیں دی الا خذوها، سوائے اس کے جو ہم پکڑ لیں۔ فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنْ آخُذُهُ، کہا کہ اگر ہم کسی چیز پر قدرت رکھ لیں کیا ہم ان سے وہ لے سکتے ہیں، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلنے دیں اور اپنا حق لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، کہا تمہیں اپنی امانت پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے، تمہیں ہمیشہ امانت داری کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی جو آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے معاشرتی اور معاشی مسائل ان کی بنیاد اس امانت داری پر ہے۔ ہمارا اعتماد اور ہمارا یعنی کسی پر بھروسہ اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب ہم اس خوبی کو اور اس وصف کو اپنا کر رکھتے ہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو معاشرت جہاں پر معاشی بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہاں معاشرتی بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھروں میں ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ اور آج کتنے معاملات، کتنے گھروں کے معاملات خراب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کو کسی پر بھروسہ نہیں، اعتماد اٹھ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ پوری ایمانت داری اور دیانتداری سے ادا نہیں کرتے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ سے اس کی مثالیں دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے امین تھے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اس معاشرے جو بددیانت معاشرہ تھا، اس معاشرے میں بھی الامین کے لقب سے نوازے جا رہے تھے، الامین کے لقب سے پکارے جا رہے تھے اس وقت جب آپ نبی بھی نہیں بنے تھے، نبوت کے منصب پر فائز بھی نہیں ہوئے تھے۔
اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لقب سے پکارے جا رہے تھے، اور آپ کے اندر یہ امانت داری کا احساس کس حد تک تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام اس وقت کیا جب وہ آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ کے گھر کے باہر کھڑے وہ آپ کے قتل کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہی کی امانتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ صبح یہ امانتیں ان لوگوں کو واپس لٹا کر مجھے ملنا، وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی امانتوں کا یعنی پوری امانتیں واپس کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ آپ کے اندر امانت و دیانت کا احساس تھا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آپ کا عقد زوجیت ہوا، آپ کی نکاح میں وہ آئی ہیں، اس کی بنیاد بھی یہی وصف اور یہی خوبی بنی کہ آپ کی امانت کے قصے سنے گئے۔ جیسے ام المومنین نے اپنے مال تجارت کو آپ کو دے کر شام کو روانہ کیا، تو واپسی پر اپنے غلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت و دیانت کے واقعات کو سنا، تو آپ نے پھر اسی وقت آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ وصف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتم درجے میں پائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کس انداز سے تاکید کرتے رہے کہ آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ وصف اور خوبی نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے اس کی مثال تو آپ پاک و ہند میں رہنے والے ہم مسلمان بہت بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیے کہ اس کے اندر اس بر صغیر کے خطے میں اشاعت اسلام کس انداز سے ہوئی ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر اسلام یہاں پھیلا ہے، تو یہاں پر آپ کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت میں بنیادی کردار جو ہے وہ مسلمان تاجروں کا ہے، کہ ان کی امانت و دیانت جو انہوں نے اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں اختیار کی، اور غیر مسلموں نے ان کی امانت و دیانت کو دیکھا تو انہوں نے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ لہذا ہم سب کو یہ وصف اور یہ خوبی کو اپنانا چاہیے۔ دوستوں اور بھائیوں، یعنی ہم اس امانت و دیانت کو جب اپناتے ہیں تو بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں سے چند ایک فوائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان خوبیوں کو، ان محاسن اخلاق میں سے ان اوصاف کو جب ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق اور داتا جو ہے وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ جو ہے، اسلامی معاشرہ جو ہے ایسا ماڈل اور نمونہ معاشرہ بن جاتا ہے جو دنیا کے لیے اسوہ اور قدوہ بن جاتا ہے، جس کے اندر اخوت اور مودت اس طرح پروان چڑھتی ہے کہ جیسے خونی رشتے بھی نہیں ہوتے۔ یہ امانت و دیانت کی وجہ سے اخوت اور مودت جو ہے وہ انتہا بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جاتا ہے جس کے اندر امانت و دیانت کا پھریرا لہرا دیا جاتا ہے۔ امانت و دیانت جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ جو ہے امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، اس خوبی اور وصف کو ہمیں اپنانا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں امانت و دیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، شاید ہمارے ذہنوں میں امانت و دیانت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو صرف ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مالی معاملات ہیں، یہ صرف کاروباری معاملات ہیں، یہ صرف تجارت کا لین دین ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
یا کسی نے کوئی رقم پکڑا دی یا کوئی چیز ہمیں پکڑا دی تو اس کو امانت سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم جو مجالس میں بیٹھتے ہیں اس کی باتیں اور اس میں جو آپس میں مشورے کیے جاتے ہیں، میاں بیوی کی باتیں، بہن بھائیوں کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، اپنے دوست و احباب کی مجالس، یہ سب امانتیں ہوتی ہیں. اور ان کو اس جگہ پر سن کر کسی اور جگہ پر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہاں پر بیٹھ کر کسی اور کی غیبت اور چغلی کرنی چاہیے. یہ بھی خیانت کے ایک شکل ہے خیانت کی. ہمیں اس لحاظ سے خیال کرنا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے المجالس امانہ، کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. اس میں خیانت کا وہ انسان مرتکب ہوتا ہے جو کہیں اور جا کر اس مجلس کی باتیں کرتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم نے یہ باتیں کی اور یہ مشورے کیا اور یہ ہونے والا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر لحاظ سے زندگی کے ہر پہلو میں ہم اس امانت جیسے وصف کو اپنے اندر پیدا کریں.